عبدالوارث بھائی، پچھلے کچھ دنوں میں وطن عزیز میں کچھ انسیڈنٹس ہوئے ہیں، اس پہ لوگ کچھ سوالات کر رہے ہیں. پچھلے دنوں میں جو کراچی میں ایک حادثہ ہوا ہے، نتاشا نامی کوئی عورت ہے، اس کے حوالے سے لوگ کافی پوچھ رہے ہیں کہ شریعت کی اعتبار سے اور ملکی قوانین کے اعتبار سے کیا یہ امیر زادے جو ہیں، جس کو مرضی جو ہے وہ اپنی گاڑیوں کے نیچے رونتے پھریں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ سچی بات ہے کہ وہ رپورٹس تو آپ کے سامنے آئی گئی ہیں کہ وہ جو ہے وہ یہ تو کسی نے نہیں کہا کہ وہ ڈرنک تھیں، بلکہ میڈیکل رپورٹ آ گئی ہے، ہاسپٹل سے ڈاکٹر کی رپورٹس آ گئی ہیں، خون لیب کے جو ہے وہ ٹیسٹ آ گئے ہیں کہ جی یہ جو ہے نفسیاتی مریض ہیں، نفسیات کا کوئی ان کو پرابلم ہے. لیکن سچی بات ہے کہ وہ ظاہری اعتبار سے جو نظر آ رہا تھا وہ نفسیاتی نہیں بلکہ معاملہ کچھ اور ہی ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ اس دن اریسٹ ہوئی ہیں، عدالت نے ان کو 1 دن کا ریمانڈ دے دیا ہے. تو یہ ہمیں لگ رہا ہے کہ یعنی عام جو بات ہے وہ آمنہ عارف ہے بیچاری، غربت میں اس نے جس طرح سروائیو کیا، والدین نے کس طرح اپنے منہ کا نوالا چھین کے جو ہے وہ اس کو کھلایا پڑھایا، اور جب وہ بیچاری اپنے گھر کے جو ہے وہ حالات بدلنے کے قابل ہوئی تو وہ اس حادثے کا شکار ہو گئی. تو یہ نہایت افسوس کی بات ہے. لیکن اس سے بھی بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کو بے دردی کے ساتھ سڑک کے اوپر اپنی گاڑی کے نیچے رون دینے والی دوسرے ہی دن وکٹری کا نشان بناتے ہوئے باہر نکلتی، پورے نظام کو منہ چڑھاتے ہوئے باہر نکل گئی کہ آپ کا پورا نظام میری جوتی کے نوک پہ. یہ ہے سب سے دردناک بات، جو سچی بات ہے کہ جس کو میں تو کم سے کم ڈائجسٹ نہیں کر پا رہا. اور افسوس طلب بات یہ ہے کہ اسی عورت کی جگہ پہ اگر کوئی رکشہ ڈرائیور ہوتا، کوئی ریڑھی والا ہوتا یا کوئی بس ڈرائیور ہوتا تو شاید اس کو پکڑ کے گاڑی سمیت اس کو آگ لگا دی جاتی، جو کراچی کے لوگوں کا ایک عام مزاج ہے. لیکن چونکہ وہ پراڈو کے اوپر تھی اس لیے کسی کی جرت نہیں ہوئی، اور فوری طور پہ تو جو ہمیں وہاں پہ عملہ نظر آ رہا ہے جس سے یوں لگ رہا ہے کہ یہ پکڑنے کے لیے نہیں بلکہ اس کی پروٹیکشن کے لیے پہنچا ہے. اس سے بھی بدترین بات یہ ہے کہ کسی ہیومن رائٹس کی کسی تنظیم کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اس پہ احتجاج کریں کہ وہ 2 ماں باپ اور بیٹی اور اس کے علاوہ ایک گاڑی کو ٹکر مار کے 4 لوگوں کو زخمی، اور اس میں بھی خبر آئی ہے کہ اس میں بھی ایک آدھا جو ہے وہ کوئی جاں بحق ہو گیا ہے، سیریس حالت میں ہے غالباً. لیکن اس وقت نہ آپ کو کوئی ہیومن رائٹس کی تنظیم نظر آئے گی، نہ موم بتی معافی آپ کو نظر آئے گی، نہ وہ آنٹیاں نظر آئیں گی کہ جو کسی مدرسے کا معاملہ ہوتا، کسی داڑھی والے کا معاملہ ہوتا، کسی برقعے والے کا معاملہ ہوتا تو آپ دیکھتے کہ لبرٹی گول چکر کے اوپر ڈیفینس میں اور مختلف یونیورسٹیوں کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر پروگرامز ہو رہے ہوتے اور احتجاج ہو رہا ہوتا سیکولر لبرلز کی طرف سے. چونکہ یہ ایک غریب اور وہ داڑھی والے اور بیچاری وہ ایک اسکارف والی خاتون تھی، اور پھر یہ کہ یہ ایک امیر زادی ہیں، اس لیے جو ہے وہ کسی کو اس کی اب کوئی پرواہ نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیں، اور وہ یہ ہے کہ قومیں اگر شرک کر رہی ہوں نا تو شاید وہ سروائیو کر جائیں. اللہ کے ہاں تو پکڑ ہوتی ہے، لیکن جس معاشرے میں ظلم ہوتا ہے وہ سروائیو کے قابل بھی نہیں رہتی. اور اس کو ارسطو نے یوں کہا ہے کہ اس نے کہا کہ یہ جو قانون ہے یہ ایک مکڑی کا جالا ہے، جس میں کوئی کیڑا مکوڑا کوئی مکھی تو پھنس سکتی ہے، لیکن بڑے بڑے ہاتھی اور بڑے بڑے اونٹ اس کو پھاڑ کے نکل جاتے ہیں. لیکن پھر ان معاشروں کو قومیں یاد رکھتی ہیں، تاریخ میں ان کے سیاہ حروف سے جو ہے وہ جو رقم تراز کیا جاتا ہے اس کو، یہ پھر قومیں یاد رکھتی ہیں کہ یہ کتنی بدترین قومیں تھیں. تو بہرحال بڑی افسوس طلب بات ہے کہ جو ہے وہ اس کو رون دیا گیا، اس کی ضمانت بھی ہو گئی. وکٹری کا نشان یہی حال ہم دیکھتے ہیں کہ ایان علی اتنی بڑی جو ہے وہ کرپشن سکینڈل تھا اس کے. شاہ رخ جوتوئی کس کو نہیں پتا کہ اس نے جو ہے وہ ایک قتل کیا تھا، لیکن وہ آئے وکٹری کا نشان بنایا اور چلے. اب دنیا کو یاد بھی نہیں ہے کہ وہ
کوئی ظالم یعنی قاتل تھے اور انہوں نے کوئی قتل کیا تھا یا ظلم کیا تھا، نہیں وہ یاد بھی نہیں ہے. یہ ذلت اور رسوائی ہمارے اخلاق، معاملات، کردار، قانون اور قانون کو جو ہے وہ جنہوں نے کھلونا اور موم کی ناک بنایا ہوا ہے، یہ اس کے اسباب ہیں. وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ یاد کیجئے جب ایک صحابی آتے ہیں، یعنی ایک مخزومی قبیلہ جو تھا، اس کی ایک عورت فاطمہ، ان سے جب چوری سرزد ہوئی اور پتہ چل گیا کہ ہاں اس نے چوری کی ہے، تو قبیلے کے لوگوں نے اپروچ کیا، کہا کہ ہم میں سے تو کسی کی ہمت نہیں ہے کہ رسول اللہ سے بات کریں. ہاں یہ کہ رسول اللہ کے محبوب ایک چہیتے اسامہ ہیں، شاید وہ بات کریں تو بات بن جائے. تو اسامہ نے بھی اس بنیاد پہ شاید بات کی کہ چلیں وہ بڑا قبیلہ ہے اور ان کی اگر حمایت حاصل ہوگی تو یعنی مسلمان مضبوط ہوں گے، قبیلے کا مضبوط ہوں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جب وہ پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی رخصت نکل سکتی ہے تو کہا کہ اسامہ ٹھہرو. کہا کہ اسامہ بنی اسرائیل ایسے ہی تباہ نہیں کرتی گئی تھی، بلکہ اس لیے تباہ کی گئی تھی کہ ان کا جب کوئی امیر ترین کوئی شخص کوئی جرم کا ارتکاب کرتا تھا تو اس کو تو چھوڑ دیا جاتا تھا، لیکن ان کے غریبوں کو جو ہے وہ سزا سے دوچار کیا جاتا تھا. یہی سبب تھا کہ بنی اسرائیل کو تباہ و برباد کر دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری الفاظ فرمائے اور وہ یہ تھے کہ اسامہ یہ تو فاطمہ مخزومی ہے، اگر یہاں فاطمہ بنت محمد ہوتی تو ہاتھ اس کے بھی کاٹ دیے جاتے. لو کانت فاطمہ تو بنت محمد لقطعت یدہا. تو آپ دیکھیں پھر اس معاشرے میں، یعنی اس معاشرے میں اللہ کا فضل، آسمان سے رحمتیں برستی تھی اور زمین یعنی جس معاشرے میں عدل جو ہوتا ہے وہاں پر پھر لوگ امن کی اور سکون کی زندگی بسر کرتے ہیں. اب تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایسے نیک اور صالح حکمران عطا فرمائے کہ جو ایسا ایک عدالتی نظام قائم کر سکیں کہ جس میں غریب ہو یا امیر ہو، انصاف اس کو جو ہے وہ یکساں میسر ہو، تو انشاءاللہ ترقی، کامیابی اور کامرانی کوئی مشکل نہیں ہے. اس طرح کے جتنے بھی انسیڈنٹس سامنے آتے ہیں تو بعد میں یہ ایک چیز کامن دیکھنے میں ملتی ہے، یہ کلیم کر دیا جاتا ہے جی یہ پاگل تھا، اس کا کوئی نفسیاتی مسئلہ تھا. یہ نتاشا کے معاملے میں بھی یہی چیز جو ہے وہ سامنے آئی ہے. یہ ایک آرٹ ہے اور ایک ایج لیا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ جب آپ اس طرح کے کسی بھی کرائم میں اور یا جرائم میں آپ ملوث ہوں گے اور آپ اگر یہ ثابت کر دیں یا جھوٹے سرٹیفکیٹ، آج دیکھیں سرٹیفکیٹ لینا کیا مشکل کام ہے، کتنی لیب ہیں جو پکڑی جاتی ہیں صرف اس لیے کہ 2 نمبر سرٹیفکیٹ دیتی ہیں. تو یعنی یہ اگر ہو گیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اوپر تو کوئی قانون لگتا ہی نہیں ہے. شریعت نے بھی جو ہے وہ ایسے یعنی جو ذہنی مریض ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ رخصت دی ہے، لیکن اس کی آڑ لے کے اب دیکھیں یعنی وہ جس کو پاگل کہا جا رہا ہے یا نفسیاتی مریض کہا جا رہا ہے، 9 صنعتی اداروں کی ایگزیکٹو ممبر ہے وہ، اور گل احمد انرجی یعنی کراچی کی ایک بہت بڑی کمپنی ہے جو یعنی بجلی بنانے والی اور سپلائی کرنے والی. اب اس کی یہ جو ہے وہ ایک کی پوسٹ پہ ہے. تو آپ تصور کریں کہ 9 صنعتی ادارے جو بڑے یعنی ریاستی سطح پہ صنعتی ادارے ہیں اس کی ایگزیکٹو ممبر ہے، اور ایک میں باقاعدہ طور پہ یہ CEO ہے. تو یعنی آپ اس کو پاگل قرار دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ کمپنیوں کو تو زوال میں مبتلا ہو جانا چاہیے تھا، وہ تباہ و برباد ہو جانی چاہیے تھی. لیکن یہ ایک آرٹ ہے، اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور پوری دنیا میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. کہ ان کے پاس غالباً UK کا کوئی ڈرائیونگ لائسنس بھی ہے، ان کے پاس اور بھی بہت کچھ ہے. ابھی تو یہ بات سامنے آئے گی، لیکن افسوس طلب بات یہ ہے کہ میڈیا بھی اس کو کوریج دے رہا ہے، یعنی اس کی سپورٹ میں کوریج دے رہا ہے. کچھ لوگوں نے اس کے حق میں جو ہے وہ تحریریں بھی لکھی ہیں، اور جس طرح اس کو ایکسپوز ہونا چاہیے تھا اس طرح کیا بھی نہیں جا رہا. ظاہر ہے پیسہ ہے، لیکن پیسہ آپ کو دنیا میں تو عدالت سے بچا سکتا ہے، لیکن حشر والے دن اس عدالت سے آپ کو کس طرح بچائے گا. تو یہ بات ہمیں ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے. اچھا عبدالواسع، ایک اور سوال جو ہے لوگوں کی طرف سے پوچھا جا رہا ہے کہ ٹرمپ جو اس وقت صدارتی الیکشن کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں US کے اندر، وہاں پہ انہوں نے برقعے کے حوالے سے کوئی بیان دیا ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ اگر میں عورت ہوتا تو میں اس بات کو پسند کرتا کہ یہ بڑا مزیدار بیان ہے ان کا.
اس پہ جو ہے نا بعض لوگ اس کو اس چیز سے بھی جوڑ رہے ہیں کہ شاید وہ کوئی ایک منافقانہ طرز کرتے ہوئے ووٹ لینے کے لیے مسلمانوں کو اپنے ساتھ جو ہے وہ جوڑنے کے لیے یہ بیان بازی ہے. اس پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ کوئی شک نہیں ہے. یعنی یہ دیکھیں کہ یہ ایک ڈپلومیسی ہے, اور ڈپلومیسی اگر آپ ڈکشنری میں دیکھتے ہیں تو یہ کوئی پازیٹیو ورڈ تو نہیں ہے. تو اگر وہ ڈپلومیٹ ہے اور ڈپلومیسی کر رہا ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ, یعنی اس کا مطلب ہی ہے آپ کے ساتھ گیم کرنا. لیکن بہرحال میں اس کے الفاظ جب میں نے سنے تو سچی بات ہے کہ بہرحال دل میں ایک نرمی تو پیدا ہوئی, اور یہی وجہ ہے کہ اس نے وہاں کے مسلمانوں کے دل بھی جیت لیے ہیں. یعنی اس نے جو باتیں کی ہیں, آپ یہ نہ دیکھیں کہ بات کون کر رہا ہے, آپ یہ دیکھیں کہ بات کیا کر رہا ہے. تو اس نے جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی پچھلے یعنی افغان کی پچھلے 4000 سالہ ایک تہذیب ہے, اس میں ان کی عورتیں پردہ کرتی ہیں. سو واٹس پرابلم ود یو, تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اور اس نے یہ اس بات کا اعتراف کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میک اپ والی وومن جو ہے وہ اتنی خوبصورت نہیں دکھائی دیتی جتنی کہ ایک پردے والی, یعنی وہ ایک تہذیب تمدن ایک یعنی پوری طرح سے کورڈ ہوتی ہے, اس کے اندر ایک کردار ہوتا ہے, وقار میں چل رہی ہوتی ہے, اس کے اندر ایک حیا جھلک رہی ہوتی ہے. تو اس نے ایک بہرحال بات تو ٹھیک کی ہے, یعنی ایک لمحے کے لیے آپ اس بات کو چھوڑ دیجئے, آپ یہ دیکھیں کہ کیا بات کر رہا ہے. تو اس تناظر میں آپ دیکھیں کہ ہاں یار کیا فطرت کے مطابق. اور اس نے کہا کہ میں زیادہ یعنی مجھے میک اپ کے اپنا بنسبت برقعے والی خواتین زیادہ اچھی لگتی ہیں, اور میں اگر جو ہے وہ عورت ہوتا تو میں ضرور جو ہے وہ فیس کور کرتا, میں برقع لیتا. تو یہ بہرحال ہے تو سیاست, لیکن بات اس نے ٹھیک کی ہے. صحیح. تو کیا اس سے ہمارے مسلم معاشرے کے اندر جو اس وقت خواتین اس کو اپنے لیے ایک جبر یا اپنے اوپر جو ایک سختی کا ایلیمنٹ اس کو سمجھتی ہیں, تو اس میں ان کے لیے کوئی سبق ہے اس واقعے میں؟ بالکل سبق ہے اس میں. دیکھیں اگر یہ ٹرمپ نہ بھی کہے, یہ آج کے عظیم اسکالرز نہ بھی کہیں, یہ ہمارے سلف کی بات بھی آپ نہ مانیے, لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہتا ہے, کم سے کم ہمیں اس پہ تو کان دھرنے چاہیے. ایک بیٹی نے اپنی ماں سے پوچھا کہ ماں یہ نقاب کرنا, حجاب کرنا, یہ برقع پہننا, یہ اماں یہ سنت ہے, مستحب ہے, یہ واجب ہے یا فرض ہے؟ تو اماں نے کہا کہ بیٹا میں زیادہ تو نہیں جانتی اس احکام دینیہ کے بارے میں کہ یہ سنت ہے, مستحب ہے, واجب ہے یا فرض ہے. بس بیٹا میں اتنا جانتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور آپ علیہ السلام کی بیٹیاں پردہ کیا کرتی تھیں. تو اس پہ اگر آپ اقبال سے پوچھیں کہ اقبال واٹ از دس, تو اقبال کہتے ہیں کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھ. اور یہ نہ دیکھ کہ یہ تیرے فائدے میں ہے نقصان میں ہے, یہ نہ دیکھ کہ لوگ کیا کہیں گے, یہ دیکھ کہ جس سے تو محبت کا دعویٰ کرتا ہے, جس پہ تو امید لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ اگر شفاعت میسر آ گئی تو انشاءاللہ سیدھا جنت میں جاؤں گا, دوزخ سے بچ جاؤں گا. اگر ان کا حکم ہے اور ان کی بیویاں اور ان کی بیٹیاں یہ طرز عمل اختیار کیے ہوئے تھیں تو آپ سے محبت ہے, میں صرف اس لیے یہ کرتا ہوں, آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیٹ کہ لوگ کیا کہیں گے. میرا خیال ہے کہ ہماری آج کی نوجوان نسل کے لیے یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے کہ یورپ میں سب سے زیادہ اسلام قبول کرنے کی تعداد خواتین کی ہے, اور خواتین سب سے زیادہ متاثر اس بات سے ہوتی ہیں کہ اسلام نے خواتین کو جو احکامات بتائے ہیں وہ سارے کے سارے خواتین کی پروٹیکشن کے لیے ہیں, ان کی عزت عظمت کو محفوظ رکھنے کے لیے ہیں, ان کے وقار کو بحال رکھنے کے لیے ہیں, ان کے کردار کو بحال رکھنے کے لیے ہیں, اور وہ اسی چیز کے پیش نظر ہلکا بگوش اسلام ہو جاتی ہیں. لیکن آج ہماری جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں, چند لڑکیاں یورپ سے پاکستان ایک یونیورسٹی میں آئیں, اور یہ لڑکیوں کا جو گروپ تھا یہ نیو مسلم لڑکیوں کا گروپ تھا, اور ایک یونیورسٹی میں جب یہ آئیں تو انہوں نے اس یونیورسٹی کی حالت زار دیکھ کے ایک جملہ کہا تھا, اور وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ننگی اور گندی جس تہذیب کو تھوک کے آ رہی ہیں اور اسلام قبول کیا ہے, ہم نے دیکھا کہ وہی تھوکی ہوئی تہذیب کو یہاں کی مسلمان بہنیں اور بیٹیاں چاٹ رہی ہیں. ہم تو پاکستان کو اسلام کا قلعہ سمجھتی تھی, لیکن سچی بات ہے کہ یہاں تو تہذیب اغیار کی پیروی کی جا رہی ہے. اور اقبال نے کہا تھا کہ دیکھو
مغرب کی تہذیب کو فالو کرنے والے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو بھی ادھر جاتا ہے وہ ڈوب جاتا ہے. تو اقبال کا یہ پیغام بھی ہمارے لیے ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پیغام کو ہمیں دل کے کانوں سے سننے کی توفیق. عبدالوارث بھائی، آپ اکثر وہ اپنی ویڈیوز میں ایک بچی کا تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ گاڑی میں سفر کر رہی تھی تو اس کی الاسٹک برقعے کی نیچے ہوئی. ایک سوال آیا تھا دراصل نا، نیو مسلم خاتون تھی اور اس خاتون نے اپنے کلائی کے جو عبایا تھا تو کلائی کے کپڑے میں اس نے الاسٹک ڈالا ہوا تھا. تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دراصل یہ میں نے الاسٹک اس لیے اس میں باندھا ہوا ہے کہ ایک بار میں نے بس میں سفر کیا اور سفر کے دوران ہاتھ جب میں نے راڈ پکڑنے کے لیے ہاتھ اوپر کیا تو میری کلائی ننگی ہو گئی. تو مجھے حیا آئی کہ حشر والے دن اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گی، اس لیے میں ہر وقت اپنی کلائی میں الاسٹک باندھ کے رکھتی ہوں. تو سچی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جن کو توفیق عطا فرماتے ہیں قرآن و سنت کو نگاہ قلب کے ساتھ پڑھنے کی، تو ان کے اوپر پھر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دین کی جو یہ نعمتیں ہیں ان کو آشکارا کر دیتے ہیں. بہرحال شاید اسی لیے ان کو اسلام کی قدر ہوتی ہے اور یہ بعد میں آنے والے ہم سے آگے بھی نکل جاتے ہیں. بالکل صحیح بات آپ فرما رہے ہیں کہ کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، اور سچی بات ہے کہ ہمارے لیے بذات خود وہ انسپائریشن ہوتے ہیں، ان پہ رشک آتا ہے، خوشی ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا عبدالوارث بھائی، ایک حالیہ دنوں میں ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے اوپر بھی کافی ہمارے ہاں جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں. وہ مبارک ثانی کیس تھا، اس کے اوپر فیصلہ آیا، پھر جج صاحب نے ریویو پٹیشن کی، اس پر پھر علماء کی طرف سے احتجاج ہوا. تو ابھی پھر ریسنٹلی ایک دو دن پہلے ان کی طرف سے اس پہ کوئی فیصلہ آیا ہے، کوئی بات آئی ہے، کچھ پیراگراف کو حذف کیا گیا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا تبصرہ کرتے ہیں؟ ہاں، اللہ کا شکر ہے کہ سپریم کورٹ نے اس بات کا اعتراف تو کیا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم اس میں جو قابل اعتراض پیراگراف ہیں اس کو حذف کر دیتے ہیں، لیکن یہ کہا ہے، ابھی کیا نہیں ہے. اچھا. اسی طرح اس سے پہلے بھی جو فیصلہ آنے والا تھا اس میں بھی بڑی یقین دہانیاں کروائی گئی تھیں کہ یہ نیا فیصلہ ہے اور اس میں نسبتاً، لیکن وہ غالباً 6 فروری کا فیصلہ تھا، اس سے زیادہ کوئی مختلف نہیں تھا ماں سوائے ایک آدھی چیز کے. تو ابھی جب تک یہ یعنی فیصلہ آ نہیں جاتا پوری کلیئرٹی کے ساتھ، تب تک کچھ بھی کہنا قبل از وقت. اس میں 19 سے زیادہ پیراگراف ایسے ہیں جو قابل اعتراض ہیں، جس سے قادیانیوں کو نہ صرف بہت فائدہ ملے گا، ان کی دعوت و تبلیغ کا رستہ کھلے گا، اپنے کھلے طور پہ شاعر اسلام کو استعمال کرنے کا، اس کا اظہار کرنے کا، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں چونکہ آپ کے علم میں ہیں کہ اس میں یعنی جو کی پرسن ہیں ان کے ساتھ کام کرنے کا ہمیں موقع بھی ملا. تو ابھی ویسے یعنی کچھ بھی کہنا اس کے بارے میں قبل از وقت ہے، لیکن بہرحال سیکولر لبرلز اور اسلام دشمن جو عناصر ہیں ان کی چیخیں نکلی ہیں. اس پہ جو ہے وہ قادیانی بھی، مرزائی جو ہیں وہ بھی بغلیں بجا رہے ہیں. یعنی اور ایک اس میں آپ بڑی حیران کن بات دیکھیں گے، اور وہ یہ ہے کہ تمام بڑی بڑی سیاسی اور بڑی بڑی مذہبی جماعتوں کے جو احباب ہیں وہ خوشیاں منا رہے ہیں، اس کو اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں، کریڈٹ لے رہے ہیں. ہاں جی، تصویریں بھی آ رہی ہیں، ان کی تحریریں بھی آ رہی ہیں، ان کی پوسٹیں بھی آ رہی ہیں، لیکن اس میں جو اصل ہیرو ہے نا حسن معاویہ، نہ اس کا کہیں تذکرہ ہے، نہ کہیں نام ہے، نہ کہیں نشان ہے. اور اس کے شب و روز کس قدر مصروف ہوتے ہیں اور کس طرح وہ یعنی لوگوں سے رابطے کر رہا ہوتا ہے، کس طرح وہ دوڑ رہا ہوتا ہے، نہ کھانے کی خبر ہے، نہ پینے کی خبر ہے، دن کہیں رات کہیں، صبح کہیں شام کہیں، ایک جا رہتے نہیں. عاشق یہ بدنام کہیں کی کیفیت اگر آپ دیکھنی ہو تو حسن معاویہ کو دیکھ لیں. یعنی اس پورے کیس کا ہیرو ہے وہ، لیکن کہیں آپ کو اس کی تصویر نظر نہیں آئے گی، کہیں اس کی تحریر نظر نہیں آئے گی، کہیں اس کی جو ہے وہ کوئی یعنی نام و نشان اس کا نظر نہیں آئے گا. اور وہ یعنی دیوانہ وارو کہتا ہے عبدالواز بھائی، مجھے پیار سے مرشد کہتے ہیں مرشد کام ہونا چاہیے، مجھے کوئی یعنی نہ مجھے سامنے آنے کی ضرورت ہے، نہ شہرت کی ضرورت ہے، نہ مجھے اپنے دکھاوے، مجھے آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیٹ. کہتے ہیں مرشد کام ہونا چاہیے. اور سچی بات ہے کہ اگر اس میں کوئی خیر کا پہلو نکلا اور اگر یہ کیس یعنی قرآن و سنت، آئین اور قانون
اور ریاست پاکستان کے جو مورل گراؤنڈز ہیں، اگر یہ فیصلہ اس کے مطابق ہوا تو اس کیس کا سارا کریڈٹ حسن معاویہ کو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اگر فرض کریں کہ یہ قرآن و سنت، آئین اور قانون کے خلاف یہ فیصلہ آیا تو پاکستان میں شدید ترین بد امنی کا جو ہے نا ایک منظر آپ دیکھیں گے۔ حاکم بدہن، اللہ میری بات کو غلط ثابت کریں، لیکن بہرحال اس سے پھر جو ہے وہ اس میں ایک خوبصورت جو چیز آپ کو نظر آئے گی نا، وہ اس فیصلے کے پیچھے تمام جماعتوں کا اتحاد ہے، بالکل اتفاق ہے۔ یعنی جہاں پہ یہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں نا، وہاں بہرحال جو ہے نا وہ ہم مثبت نتائج لیے بغیر واپس لوٹتے نہیں ہیں۔ نہیں، آپ اگر دیکھیں تاتاریوں کی دفعہ، آپ دیکھیں یعنی تحریک ہند کی دفعہ، آزادی پاکستان کے وقت میں 74 کی تحریک، 54 کی تحریک آپ دیکھ لیجئے، اور اس کے بعد یہ مبارک ثانی کیس کی دفعہ، تو جہاں جہاں علماء کرام اتحاد اور اتفاق کا ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوئے ہیں، ایک پیج پہ اکٹھے ہوئے ہیں، ایک ہی بات تھی، ایک ہی موقف تھا، تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کیا ہے۔ یعنی یہاں پہ اقبال پھر کہتے ہیں کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ میں نے کہا اقبال اس کا حل بھی تو بتانا، تو اقبال نے کہا کہ بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی، میان شاخ سارا صحبت مرغ چمن، کب تک تیرے بازو میں ہے پرواز شاہینے کو ہستانی، یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے، یہ وہ قوت ہے جو صورت گرے تقدیر ملت ہے، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، اوے چلیا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، لیکن اس وقت جب ہم متحد ہوں گے، متفق ہوں گے، جب ہمارا نقصان ایک ہوگا، جب ہمارا فائدہ ایک ہوگا، جب ایک اللہ کے لیے ہم سب ایک ہو جائیں گے، جب ایک رسول کے لیے ہم سب ایک ہو جائیں گے، جب ایک کتاب کے لیے ہم سب ایک ہو جائیں گے، تو پھر اقبال کہتا ہے کہ پھر تیری جیسی مخلوق اس پوری کائنات میں اور کوئی نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے وہ چیز کہ اگر ہمیں سمجھ آ گئی نا کہ یار یہ اصل میں کسی ایک فرد کا نقصان نہیں ہے، یہ پوری امت مسلمہ کا نقصان ہے، یا یہ فائدہ جو ہے ایک فرد کا فائدہ نہیں ہے، یہ پوری امت مسلمہ کا فائدہ ہے، کم سے کم اس کے لیے مشترکات جو ہیں اس کے اوپر تو ہم اکٹھے ہو جائیں، اور جب اس کے اوپر ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں نا، پھر اقبال کہتے ہیں کہ باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ تو الحمدللہ پھر ہم جب بھی لوٹیں گے سرخرو ہی لوٹیں گے انشاءاللہ۔